أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الحي لا إله إلا هو لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. سورہ المومن آیت 66. وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسے پکارو. کامل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. دعاؤں کا جو مضمون چل رہا ہے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ذکر چل رہا تھا اور ابھی یہ ذکر جاری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اڑنا بچھونا ہی دعائیں تھیں. دن رات اٹھتے بیٹھتے صبح شام اتنی دعائیں آپ نے کی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ سوائے دعا کے گویا زندگی بھر کوئی شغل ہی نہیں تھا، مگر شغل تھے بھی دعاؤں کی برکت سے ہی وہ شغل پورے ہوا کرتے تھے. لڑائیاں بھی کیں، بڑے بڑے مجالس میں مضامین بیان فرمائے، کثرت کے ساتھ نصیحتیں فرمائیں، لیکن ان سب کے پس پشت آپ کی دعائیں تھیں جو کھڑی تھیں، اور انہی دعاؤں کے معجزے تھے جو سارے عرب نے دیکھے. بس اب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان دعاؤں سے پتہ چلتا ہے کہیں کہیں بیچ میں قرآن کریم کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس رنگ میں نہیں جس طرح ایک بیان ہی قرآن کریم میں موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کی روشنی میں اپنی دعاؤں کو ڈھالا ہے. پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری کتاب الدعوات سے لی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن میں 100 بار یہ کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اسی کی ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اصل الفاظ اس کے جو بعضوں کو آسانی سے یاد بھی ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں: من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جس نے یہ دعا کی، اس کے متعلق فرمایا تو اسے 10 گردنوں 100 دفعہ یہ دعا کی تو اسے 10 گردنوں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. اب 10 گردنوں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب کا جو مضمون ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے عشاق کو غلاموں کو آزاد کرنے کا بہت شوق تھا. اور یہ جتنے بھی الزام لگائے جا رہے ہیں مغرب کی طرف سے سب جھوٹے ہیں. آپ نے تو جو دنیا میں پہلے سے غلام بنائے گئے تھے ان سب کو آزاد کرنے کے لیے
اتنی جدوجہد فرمائی کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور وہی سلسلہ اگر مسلمانوں میں چلتا تو دنیا سے غلامی نابود ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن آج کل کی قوموں کو تو یہ حال ہے کہ غلام بنائے ہوئے ہیں، جو پہلے غلام تھے وہ انفرادی غلام تھے، اب پوری کی پوری قوم میں غلام ہیں، اور دور بیٹھے ان کی غلامی کے سلسلے کو بڑھائے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی دنیا میں پتہ بھی ان کی رضا کے بغیر نہیں ہلتا، ان معنوں میں کہ خدا بنے ہوئے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ ہماری رضا کے سوا پتہ نہیں ہلنا چاہیے۔ کہیں دنیا کے کونے میں کچھ ہو جائے وہیں ان پر نظر ہوتی ہے، اور آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ کس قدر ان کو غلامی کی عادت، غلام بنانے کی عادت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے آئے تھے۔ فرمایا اس کی 100 نیکیاں لکھ لی جائیں گی اور 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس دن شیطان سے اسے ایک پناہ حاصل ہوگی یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ یہ دن کی دعائیں ہیں جو شام تک اسی طرح چلتی ہیں، اور کوئی شخص اس سے بہتر اعمال کے ساتھ حاضر نہیں ہوگا جن کے ساتھ یہ حاضر ہوگا، سوائے اس کے کہ کوئی شخص اس سے زیادہ عمل بجا لائے۔ اب سوائے اس کے میں کون مراد ہو سکتا ہے؟ بہت سے ہیں جو درجہ بدرجہ مراد ہو سکتے ہیں، مگر میرے نزدیک تو اس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مراد ہیں، کیونکہ یہ سب کو دعا سکھا کے قرب الہی کا ایک طریقہ سمجھایا، اور پھر یہ متنبع کر دیا کہ ہاں ایسا بھی شخص ہو سکتا ہے جو عمل میں تم سب سے بہت زیادہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انکساری کا طریق تھا کہ اپنا ذکر الفاظ میں چھپا کے کیا کرتے تھے۔ بس میرے نزدیک یہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود اپنے بارے میں ذکر ہے۔ ایک دوسری حدیث سنن ابی داود کتاب الادب سے لی گئی ہے۔ عن ابی ہریرہ ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا رسول اللہ مرنی بکلمات اقولہن اذا اصبحت و اذا امسیت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسے کلمات پڑھنے کا حکم دیں جو میں صبح بھی پڑھوں اور شام بھی پڑھوں۔ اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا کیا کرو، اے اللہ جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، غیب اور حاضر کو جانتا ہے، ہر چیز کا رب اور اس کا مالک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں اپنے نفس کے شر، شیطان کے شر اور اس کی مشرکانہ باتوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہر چیز کا رب اور اس کا مالک ہے، یہ دو طرفہ مضمون ہے۔ جو مالک ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ ربوبیت بھی کرے، اور اس سے تمام بنی نوع انسان کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ جہاں رب بنتے ہو، جہاں مالک بنتے ہو، وہاں ربوبیت بھی کرو، اور اگر ربوبیت کرتے ہو تو مالک بنو گے، ورنہ نہیں۔ تو یہ دو طرفہ مضمون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا جب تم صبح کرو اس وقت کرو، اور جب شام ہو اس وقت بھی کرو۔ جب صبح کرو یعنی تمہاری صبح ہو جب، اس وقت بھی یہ دعا کیا کرو، اور جب شام ہوا کرے اس وقت بھی دعا کیا کرو، اور جب اپنے بستر پر لیٹو اس وقت بھی یہ دعا کیا کرو۔ ایک حدیث ابو داود کتاب الادب سے لی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سورہ اخلاص اور بعد کی 2 صورتیں صبح شام 3 بار پڑھا کرو، یہ ذکر تجھے ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا
یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری تمام ضرورتوں کا متکفل ہو جائے گا۔ اب اس میں 3 صورتوں کا قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کا ذکر ہے، اور یہاں 3 مرتبہ فرمایا ہے، 3 مرتبہ پڑھا کرو۔ تو جن لوگوں کے لیے لمبی دعائیں کرنا مشکل نہ ہو، ان کو بھی چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی سمجھا دی تھیں، تاکہ ان دعاؤں کے ذریعے سے وہ اعلیٰ درجات حاصل کریں۔ آپ دیکھیں 100 دفعہ یا 300 دفعہ نہیں، بلکہ 3 دفعہ فرمایا ہے، 3 دفعہ صبح بھی پڑھو اور شام کو بھی پڑھو، لیکن ان 3 دفعہ پڑھنے کے نتیجے میں تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہو گے اور پناہ میں آ جاؤ گے، کیونکہ یہ تینوں دعائیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اور اس کے اثرات سے بچنے کے لیے ہیں۔ بس یہ نہیں مطلب نہیں ہے کہ منہ سے نکال دو یہ دعائیں اور وہی بات پوری ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعائیں کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ تب مقبول ہوتی ہیں جب دل سے بھی کی جائیں اور عمل سے بھی کی جائیں۔ تو بظاہر چھوٹی سی بات ہے 3 دفعہ یہ دعائیں پڑھنا، لیکن سارا دن کا عمل اس کی سچائی کو ثابت کرے گا، اور سارے دن کا عمل ان کو جھٹلا بھی سکتا ہے۔ بس اگر یہ دعائیں کرو تو اللہ تعالیٰ ہر دوسری چیز کی ضرورت سے تمہارا متکفل ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو دنیا کی مشکلات میں خدا کی پناہ چاہیے، اموال کی کمی ہو، ضرورتیں ہوں، ان سب کے لیے یہی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ کافی ہو جائے گی اگر سچے دل سے کرو گے۔ اور اس کا اس میں یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ 3 دفعہ سے مراد یہ نہیں کہ صرف 3 دفعہ پہ اکتفا کر جاؤ، 3 دفعہ کم سے کم طاقت رکھنے والے انسان کے لیے ہے۔ جس کو زیادہ توفیق ملے، جس کو سارا دن یہ دعائیں کرنے کی توفیق ملے تو وہ سارا دن بھی کر سکتا ہے۔ چھوٹی سی دعائیں ہیں اور ان کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ایک مسلم کتاب الذکر و دعا و توبہ والاستغفار سے حدیث لی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب شام ہوتی تو یہ دعا کرتے، اے اللہ میں تجھ سے اس رات کی بھلائی مانگتا ہوں اور اس رات کے شر سے اور اس کے بعد کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں سستی سے اور کبر کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ رات کے شر سے اور اس کے بعد کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ رات کے شر میں موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اور اس شر کے میں وہ بات شامل ہے جیسا کہ آگے ایک حدیث میں اس کا ذکر ملے گا۔ پھر سستی سے اور کبر کی برائی سے، سارا دن کام کرنے کے بعد انسان اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ میں نے کن معاملات میں سستی کی، کن موقعوں کو کھو دیا۔ تو جب یہ دعائیں کرے گا تو پھر اس کو توفیق ملے گی کہ آئندہ اس سستی سے بچے۔ اور کبر اس لیے فرمایا کہ جو سمجھتا ہے کہ میں نے سستی نہیں کی، دن بہت اچھا صرف ہوا، بہت بڑا کام کیا، اس کے دل میں تکبر پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس کو بھی خدا کے حضور جھکنے کی نصیحت فرمائی گئی ہے کہ تم اپنی بڑائی نہ سمجھنا، جو کچھ پایا ہے اللہ کے فضل سے پایا ہے۔ آخر پہ ہے، اے اللہ میں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ قبر کے عذاب سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تاکید فرمائی ہے، اور قبر میں سمجھتا ہوں ایک دنیا کی بھی قبر ہے، اور وہی قبر جو ہے وہ متمثل ہو جائے گی دوسری دنیا کی قبر میں۔ بہت سے انسان اپنی قبروں میں سوئے پڑے ہیں اور ان کو عذاب تو ہو رہا ہے لیکن ان کو محسوس نہیں ہو رہا اس وقت۔
جب وہ مریں گے تو اس قبر سے جس سے واپس آنا ممکن نہیں، اس میں وہ محسوس کریں گے کہ زندگی بھر ہم نے اسی قبر میں گزاری تھی لیکن اس کے عذاب کو محسوس نہیں کیا، یا بعض کرتے بھی ہوں گے تو چھپا کے کرتے ہوں گے، سینے کو غیروں سے چھپا کر اسی قبر میں جلتے بھی رہتے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں جن کو ہم خوش سمجھتے ہیں، وہ اپنے سینے کی قبروں میں جل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے قبر کے عذاب سے دعا میں بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیشہ قبر کے عذاب سے، خواہ زندگی کی قبر ہو یا مرنے کے بعد کی، اس کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو دعا پڑھتے، میں تیرے نام ہی سے مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی زندہ ہوتا ہوں۔ اور جب اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کر دیا اور اسی کی طرف ہمارا اٹھایا جانا ہے۔ ایک بخاری کتاب الدعوات سے حدیث لی گئی ہے، عن البراء بن عازب براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب تو اپنے بستر کا قصد کرے تو یہ دعا پڑھا کر، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، تیری طرف اپنا رخ کرتا ہوں اور رغبت اور خوف کی حالت میں تیرا ہی سہارا ڈھونڈتا ہوں، تیری مشیت کے خلاف کوئی پناہ یا نجات نہیں مل سکتی، اس کتاب پر جو تو نے اتاری ہے ایمان لاتا ہوں اور اس نبی پر بھی ایمان لاتا ہوں جسے تو نے بھیجا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، اس دعا کی حالت میں اگر نیند میں موت بھی واقع ہو جائے تو پھر تو گویا فطرت پہ مرے گا، کیونکہ فطرت سے مرنے کی مراد یہ ہے کہ اس دعا کے ذریعے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، اور نوزائیدہ بچہ جس طرح مر جاتا ہے اس طرح پاک و صاف مرے گا۔ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری کتاب الدعوات میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو پہلے لحاف کو اندر کی جانب سے اچھی طرح جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس میں کیا چیز آ گئی ہے۔ یہ دیکھیں کتنا خیال ہے اپنی امت کا، آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نصیحتیں ہیں، اس کے بڑے بڑے فوائد ہیں۔ بعض دفعہ بستروں میں سانپ بھی گھس جاتے ہیں، اور خاص طور پر سندھ میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ وہاں بہت ہی ضروری ہے کہ بستر کو جھاڑا جائے، کہ بعض دفعہ بچھو گھس جاتے ہیں، بعض دفعہ سانپ گھس جاتے ہیں، اور یہاں بھی اسلام آباد میں بعض دفعہ مکڑیاں بستر میں گھسی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس حدیث کی برکت سے میں ان سے بچتا ہوں، جب لحاف اٹھا کے دیکھتا ہوں تو اس سے چلتے پھرتے جانور نظر آ جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات دن رات ہماری حفاظت کر رہے، کوئی لمحہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا فکر نہ ہو۔ ہر پہلو سے ہر بات بیان فرمائی، دن رات درود بھیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کا بدلہ نہیں اتر سکتا۔ اللہ یہ ہے جو آپ پر رحمت فرمائے، اتنی کہ بے حساب۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی جو تاکید فرمائی ہے، یوں ہی نہیں، بہت گہری حکمت ہیں اس میں۔
حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سہل نے کہا کہ ہم میں سے کوئی اگر سونے کا ارادہ کرتا ہے تو ابو صالح اسے حکم دیتے ہیں کہ اپنے دائیں پہلو پر لیٹے پھر یہ دعا پڑھے: اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب جو ہمارا اور ہر چیز کا رب ہے، اے دانے اور گٹھلی کے پھاڑنے والے اور تورات اور انجیل اور فرقان کے نازل کرنے والے، میں ہر اس چیز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی چوٹی کو تو پکڑے ہوئے ہے۔ اے اللہ، تو اول ہے کہ تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور تو آخر ہے کہ تیرے بعد کوئی چیز نہیں، اور تو ظاہر ہے اور تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو باطن ہے کہ تجھ سے مخفی تر بھی کوئی چیز نہیں۔ ہماری طرف سے ہمارا قرض چکا دے اور ہمیں فقر سے مستغنی کر دے۔ اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے یہ حضرت سہل بیان کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس روایت کو پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابن ماجہ میں کتاب الدعا میں مروی ہے کہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صبح اٹھو تو یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ، تیری ہی توفیق سے ہم نے صبح کی، اور تیری ہی توفیق سے ہم نے شام کی، اور تیرے ذریعے ہی ہم زندہ رہتے ہیں، اور تیرے ذریعے ہی ہم مرتے ہیں، اور تیری طرف ہی ہم نے زندہ ہونے کے بعد اٹھ کر آنا ہے۔ اور جب شام ہوتی تو آپ کہا کرتے تھے: اے اللہ، ہم نے تیری توفیق کے ساتھ شام کی، اور تیری توفیق سے ہم زندگی گزارتے ہیں، اور تیرے ذریعے ہی مرتے ہیں، اور تیری طرف ہی واپس لوٹ کر آنا ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے کچھ ایسے کلمات پڑھنے کا حکم دیں جو میں صبح شام پڑھوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم یہ دعا کیا کرو: اے اللہ جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، غیب اور حاضر کو جانتا ہے، ہر چیز کا رب اور اس کا مالک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی بات کے لائق نہیں۔ میں اپنے نفس کے شر، شیطان کے شر اور اس کی مشرکانہ باتوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ دعا جب تم صبح کرو اس وقت کرو، یعنی جب تم صبح کے وقت اٹھو اس وقت بھی یہ دعا کرو، اور جب شام کرو تو اس وقت بھی یہ دعا کیا کرو، جب اپنے بستر پر لیٹو تو اس وقت بھی یہ دعا کیا کرو۔ یہ پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ روایتیں ابھی اس سے پہلے بیان نہیں کی۔ دوبارہ بھی بیان ہو جائے تو اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو داؤد کتاب الادب میں یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یہ ہو چکی ہیں ساری اخلاص اور بات کی 2 صورتیں، صبح شام 3-4 پڑھا کرو۔ یہ کاغذ رکھنے میں غلطی ہو گئی تھی۔ پڑھ تو سکتا ہوں دوبارہ، لیکن یہ آگے پھر باقی روایتوں کے لیے وقت نہیں بچے گا، اس لیے میں دہراتا نہیں ان کو۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا:
جو شخص رات کو اچانک بیدار ہونے پر یہ دعا پڑھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اس کی ہے اور حمد کا بھی صرف وہی مستحق ہے، اور وہ ہر ایک چیز کے کرنے پر قادر ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ پاک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے اور کسی کو برائی سے بچنے کی طاقت نہیں اور نہ نیکی بجا لانے کی قوت ہے مگر اللہ کے ذریعے سے۔ پھر وہ یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، اس نے کوئی بھی دعا کی تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وہ اٹھ کر وضو کرے اور نوافل ادا کرے تو اس کی نماز بھی مقبول ہوگی۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ جب بھی رات کو اچانک آنکھ کھلے اسی وقت اٹھ کے نوافل پڑھے۔ اس کا ذکر ملتا ہے ایک اور حدیث میں بھی کہ رات کو اٹھتے تھے، دعا کرتے تھے اور پھر سو جاتے تھے، اور پھر تہجد کے وقت آپ اٹھا کرتے تھے اور پھر یہ دعائیں سب دہراتے تھے۔ تو اس لیے یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ جب بھی رات کو آنکھ کھلے، بعض لوگوں کی 3 4 4 بار آنکھ کھلتی ہے، تو اٹھتے ہی فوراً وضو کیا کریں اور تہجد پڑھا کریں۔ تہجد اپنے وقت پر ہی پڑھی جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا کرتے: اے میرے اللہ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، جو زمین اور آسمانوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا نور ہے، جو زمین و آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا قیم یعنی قائم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو حق ہے، تیرا وعدہ اور تیری بات حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، جنت، آگ اور قیامت کی گھڑی حق ہیں، انبیاء حق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں۔ اے اللہ، میں تیرا فرمانبردار ہوں اور تجھ پر توکل کرتا ہوں اور تیری ہی طرف جھکتا ہوں اور تیری دی ہوئی قوت سے ہی مخاصمت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی فیصلہ چاہتا ہوں۔ میرے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے، میرے ظاہر و باطن کو بھی بخش دے۔ تو ہی ترقیات بخشنے والا ہے اور تو ہی محروم کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ بخاری کتاب الدعوات۔ یہ روایت بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری ہی میں سے مروی ہے۔ چونکہ دونوں صحابی تھے اس لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنا چاہیے۔ ابن عباس بھی صحابی اور حضرت عباس بھی صحابی۔ روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک رات حضرت محمونہ کے ہاں بسر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور فارغ ہونے کے لیے تشریف لے گئے، پھر آپ نے اپنا چہرہ مبارک اور ہاتھ دھوئے، پھر آپ سو گئے۔ اس لیے وہ جو پہلی روایت تھی، یہ روایت اس کی تشریح کر رہی ہے کہ ہر دفعہ اٹھنے پر تہجد نہیں پڑھا، فارغ ہوئے، صاف ہوئے، چہرہ صاف کیا، ہاتھ دھوئے اور پھر سو گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور کچھ دیر کے بعد پھر اٹھے اور مشکیزے کے پاس تشریف لا کر اس کی رسی کھولی، وضو فرمایا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اے اللہ، میرے دل میں نور عطا فرما اور میری آنکھوں میں اور میرے کانوں میں نور عطا فرما، میری دائیں طرف اور میرے بائیں طرف بھی نور عطا فرما، میرے اوپر اور میرے نیچے بھی نور عطا فرما، میرے آگے بھی نور عطا فرما اور پیچھے بھی نور عطا فرما، مجھے نور ہی نور عطا فرما دے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گویا مجسم نور کر دیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جس طرح بریلوی خیال کرتے ہیں کہ حضور انسان تھے ہی نہیں، جسم ہی نہیں تھا، صرف نور تھا، چونکہ سایہ بھی آپ کا نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ محض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرحکمت باتوں کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں
بعد کے جو اہل علماء نے باتیں بنائی ہیں۔ حضور نور تھے، یعنی خدا کے نور تھا جو آپ کے جسم میں گھلا ہوا تھا، آپ کے دل پر اس نور کی حکومت تھی، آگے پیچھے دائیں بائیں آپ ہی کا نور چلتا تھا، یہاں تک کہ بعض صحابہ کو بھی آپ نے یہ نور عطا فرمایا، یعنی آپ کی برکت سے صحابہ بھی نور ہو گئے۔ اور رات کے وقت چلتے وقت بعض صحابہ نے یہ عجیب نظارہ دیکھا کہ ان کے پاس کوئی روشنی نہیں تھی، لیکن ایک نور تھا جو ان کے چہرے سے نکل کر آگے پڑ رہا تھا اور اس روشنی میں قدم اٹھا رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ نور میں ذکر آتا ہے، آپ کے صحابہ کے گھروں میں بھی روشن ہوا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں اس زمانے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے وہی نور دوبارہ ہم سب میں روشن ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت بخاری کتاب الدعوات سے، بخاری کتاب الدعوات میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ سلیم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یہ انس ہے، یہ آپ کی خدمت میں رہے گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس کو بہت مال اور اولاد دے، اور جو تو نے اسے عطا کیا ہوا ہے اس میں اس کے لیے برکت رکھ دے۔ تو اپنی خدمت کرنے والوں کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ مسلم کی طرف سے لی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم قریظہ کے دن حسان بن ثابت سے فرمایا، مشرکین کی حجف کرو، جبرائیل تمہارے ساتھ ہے۔ اب یہاں حجف کا مضمون ہے، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، لیکن یہاں ان کی حجف ہے جو پہلے ہی حجف کر رہے تھے خدا تعالیٰ کی، خدا اور اس کے پاک بندوں کی حجف کر رہے تھے، تو ان کی حجف کرنا جائز ہے، بلکہ اس کا حکم ہے، اور فرمایا کہ جبرائیل تمہاری مدد کرے۔ اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب دشمنوں کی حجف کہی ہے یا حجف کی ہے تو اس حدیث کے تابع کی ہے، اس میں کوئی بھی برائی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس حجف میں جبرائیل سے آپ کی مدد فرمائی۔ چنانچہ جیسا کہ اس روایت میں ہے، حضور نے فرمایا مشرکین کی حجف کرو، جبرائیل تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت حسان جب کفار کے جواب میں حجویہ اشعار پڑھتے تھے تو حضور ساتھ ساتھ فرماتے جاتے تھے، میری طرف سے جواب دیتے جاؤ، اللہ روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے۔ اس زمانے میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی حجف کرتے تھے، اور وہ جو عیسائیوں نے شور مچایا ہوا ہے وہ حجف بھی ان کی شرارتوں کی وجہ سے کی گئی ہے، اور حضور کی طرف سے آپ جواب دیا کرتے تھے، اور آپ کی اس دعا کے تابع تھے، اس کے سائے تلے یہ بڑا دعا کیا کرتے تھے، حجف کیا کرتے تھے کہ خدا تیری روح القدس سے مدد فرمائے۔ ایک روایت ترمذی کتاب الدعوات سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے اٹھتے تو آپ دعا کرتے، اے میرے اللہ تو ہمیں اپنا خوف عطا کر جسے تو ہمارے گناہوں کے درمیان روک بنا دے، اور ہم سے تیری نافرمانی سرزد نہ ہو، اور ہمیں اطاعت کا وہ مقام عطا فرما جس کی وجہ سے تو ہمیں جنت میں پہنچا دے، اور اتنا یقین بخش کہ جس کی وجہ سے دنیا کے مصائب تو ہم پر آسان کر دے۔ جتنا یقین بڑھے اتنا ہی مصائب آسان ہوتے جاتے ہیں،
اے میرے اللہ ہمیں اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور اپنی طاقتوں سے زندگی بھر صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس بھلائی کا وارث بنا، اور ہمیں اس بھلائی کا وارث بنا، اور جو ہم پر ظلم کرے اس سے تو ہمارا انتقام لے، جو ہم سے دشمنی رکھتا ہے اس کے برخلاف ہماری مدد فرما، اور دین میں کسی ابتلا کے آنے سے بچا، اور ایسا کر کہ دنیا ہمارا سب سے بڑا غم اور فکر نہ ہو، اور نہ یہ دنیا ہمارا مبلغ علم ہو، اور ایسے شخص کو ہم پر مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے اور مہربانی سے پیش نہ آئے۔ یہ حدیث ریاض الصالحین کتاب الدعوات سے لی گئی ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد حسین کو یہ 2 کلمات سکھائے تھے جن سے وہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ مجھے میری ہدایت کے ذرائع الہام کر اور میرے نفس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ الہمہا فجورہا و تقواہا کا مضمون ہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث مسلم کتاب الذکر و دعا سے حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے: سمیت خولتہ بنت حکیم سلمیہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے خولہ بنت حکیم السلمیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی کسی گھر میں قیام پذیر ہو پھر کامل کلمات کے ذریعے ہر اس شخص کے شر سے پناہ مانگے جو اس نے پیدا کی ہے، تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی یہاں تک کہ وہ اپنے اس گھر سے رخصت ہو جائے۔ اس کے ترجمے میں میرا خیال ہے کچھ نقص رہ گیا ہے، یہاں مسافر کا ذکر چل رہا ہے اصل میں۔ من نزل منزلا ثم قال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق حتی یرتحل من منزلہ، تو صاف نظر آتا ہے کہ یہاں مسافروں کو دعا سکھائی گئی ہے، جس منزل پر بھی اتریں وہاں یہ دعا کیا کریں۔ تو ہر منزل کے اپنے اپنے شر ہوتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا، اور پھر جب وہ سفر اختیار کریں دوبارہ تو پھر یہی دعا دہرایا کریں۔ جتنی منزلیں طے کرنی ہیں ہر منزل پر یہی دعا جاری رہے۔ ابو داؤد کتاب الجہاد باب فی الدعاء۔ حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ کرتے تو فرماتے: میں اللہ کے پاس تمہارے دین، تمہاری امانت داری اور تمہارے اچھے اعمال کو بطور امانت رکھتا ہوں۔ اب لشکر کو روانہ کر رہے ہیں جہاد کے لیے، اور بظاہر یہ انسان سوچتا ہے کہ اللہ تمہیں ہر شر سے، ان سے بچائے، دشمنوں سے، مگر جو شہید ہو وہ تو ہر شر سے بچ گیا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زندگی کی دعائیں نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ جو امانتیں ان کے سپرد تھیں ان امانتوں کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کرنے کی دعا کیا کرتے تھے، تاکہ جب وہ خدا جان آفرین کے سپرد اپنی جان کریں تو شہادت کی موت امانت کا بوجھ اٹھائے ہوئے، اس کا حق ادا کرتے ہوئے واقع ہو۔ بس اس پہلو سے یہ حدیث دوبارہ سن کے سمجھیں: تمہارے دین، تمہاری امانت داری اور تمہارے اچھے اعمال کو بطور امانت رکھتا ہوں۔
اب ثبات قدم کے تعلق میں بعض دعائیں۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے تو یہ دعا کرتے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر قائم رکھ۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ ان کو ثبات قدم عطا فرمایا گیا تھا، آپ بھی دعاؤں سے غافل نہیں تھے اور جانتے تھے کہ ثبات قدم اللہ ہی کی وجہ سے مجھے ہے۔ اور وہ لوگ جن کی زندگی لوٹتی پلٹتی رہتی ہے، کبھی شر کے سے مارے جاتے ہیں، کبھی خیر کے نتیجے میں مارے جاتے ہیں، ان کو خصوصیت سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک روایت ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب ما یقول اذا خاف قوما، حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی دشمن کے حملے کا ڈر ہوتا تھا تو آپ یہ دعا مانگتے، اے اللہ ہم تجھے ان کے سینوں میں کرتے ہیں، یعنی تیرا روب ان کے سینوں میں بھر جائے، اور ہم ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یہ بہت ہی ضروری دعا ہے جو آج کل کے حالات میں خصوصاً پاکستان میں جو مظلوم ہیں ان کے حق میں کرنی چاہیے، اور میں کبھی بھی اس سے غافل نہیں رہتا اور ہمیشہ اس کا بہت اچھا اثر دیکھا ہے۔ غیر معمولی طور پر اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، اور بظاہر جن کے شر سے پناہ کی کوئی صورت نہیں ہوتی، جب خدا کو ان کے سینوں میں داخل کریں، یعنی خدا کا روب ان کے سینوں میں بھریں، تو پھر بعض دفعہ قائم پلٹ جاتی ہے۔ تو یہ دعا آج کل کے حالات میں خصوصیت سے اہل پاکستان کے مظلوم احمدیوں کے حق میں کرنی چاہیے۔ باقی دنیا میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، سب جگہ یہی دعا ہے جو ہماری طرف سے ان کے لیے ایک ڈھال بن جائے گی۔ مسلم کتاب الجہاد میں حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں جب کہ آپ کو ایک دشمن سے جنگ لڑنا تھی، سورج ڈھلنے کا انتظار کیا، اور پھر آپ کھڑے ہوئے اور بطور نصیحت فرمایا، اے لوگو، دشمن سے مٹھ بھیڑ کے وقت آرزو نہ کرو، دشمن سے مٹھ بھیڑ کی آرزو نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت کی دعا مانگو، لیکن جب تم کو دشمن کا مقابلہ کرنا ہی پڑے تو صبر کا مظاہرہ کرو، اور سمجھ لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ تو کتاب نازل کرنے والا ہے، بادلوں کو چلانے والا ہے، دشمن کی جمعیتوں کو شکست دینے والا ہے، جو تو اس دشمن کو شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اب بادلوں کو چلانے کا اس میں کیا ذکر آیا؟ کتاب نازل ہوتی ہے آسمان سے، اور بادل رحمت کی بارشیں بھی برساتے ہیں روحانی طور پر، اور دنیاوی طور پہ بھی مردہ زمینوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اور بادلوں ہی سے بادلوں میں بجلیاں کڑکتی ہیں اور ان لوگوں کو بھسم کر دیتی ہیں جن کو خدا تعالیٰ کی تقدیر چاہے کہ بھسم کر دے۔ تو اس لیے کوئی کلمہ بھی اپنے مقام سے ہٹا ہوا نہیں۔ کتاب کے نزول کے ساتھ ہی آسمان کی طرف سے بادلوں کا چلنا اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی روحانی برکتیں اور کتابوں کا نزول، ان سب کی طرف حضور کی توجہ ہوئی، اور پھر دشمن کو ان بجلیوں سے بھسم کر دے جو عثمان سے تیرے غضب کے اظہار کے لیے نازل ہوا کرتی ہیں۔ اب چونکہ میں دیکھ رہا ہوں وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے یہ ہے آگے یہاں سے شروع کریں گے، باقی انشاءاللہ اب ختم ہونے والا ہی تھا، لیکن جاری رکھتے ہیں۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں یہ روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی تکلیف کے پہنچنے کے وجہ سے موت کی خواہش نہ کرے، اگر بہرحال موت کی تمنا کرنا ہی چاہے تو یہ دعا کرے کہ اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم میں یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، خدائے واحد کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنے لشکر کو تقویت بخشی اور اپنے بندے کی نصرت فرمائی اور احزاب کو مغلوب کیا۔ پھر بخاری میں حضرت ابن عباس کی یہ روایت ہے کہ بدر کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ آپ ایک خیمہ میں موجود تھے، آپ نے فرمایا، یعنی آپ یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ میں تجھے تیرے عہد اور وعدہ کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ یعنی عبادت کا معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ آپ کے صحابہ تھے، اگر وہ مٹ جاتے تو عبادت کا مضمون ہی دنیا سے غائب ہو جاتا۔ یہ ایک امکان کی بات نہیں، یہ دعا کرنے کا ایک گر ہے، التجا کا ایک طریقہ ہے جو سب سے زیادہ مسلمانوں کو جنگ بدر میں بچانے کا موجب بنا۔ یہ خیمے میں حضور دعا کر رہے تھے، شدت گریہ سے چادر سر سے اترتی جاتی تھی اور حضرت ابوبکر چادر کو پھر سیدھا کر دیتے تھے، اوپر رکھ دیتے تھے۔ آخر انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول اب بس کیجیے۔ آپ نے اللہ کے حضور بہت عاجزانہ تضرعات کر لی ہیں۔ حضور اس وقت زرہ پہنے ہوئے تھے، اسی حالت میں خیمے سے باہر آئے اور فرمایا جمعیتیں شکست کھائیں گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلیں گے، بلکہ ساتھ ان کے وعدہ کی گھڑی ہے اور ساتھ بہت ہلاکت خیز اور تلخ ہے۔ یہ وہ پیشگوئی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمائی اور بین ہی لفظاً پوری ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پڑھ کے میں اس خطاب کو اب ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، انسان کو مشکلات کے وقت اگرچہ اضطراب ہوتا ہے مگر چاہیے کہ توکل کو کبھی ہاتھ سے نہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بدر کے موقع پر سخت اضطراب ہوا تھا، چنانچہ عرض کرتے تھے یا رب ان اہلکت حاضر اصابتا فلن توبد فی الارض ابدا، مگر آپ کا اضطراب فقط بشری تقاضا سے تھا، کیونکہ دوسری طرف توکل کو آپ نے ہرگز ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ آسمان کی طرف نظر تھی اور یقین تھا کہ خدا تعالیٰ مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا، یاس کو قریب نہیں آنے دیا۔ ایسے اضطرابوں کا آنا تو انسانی اخلاق اور مدارج کی تکمیل کے واسطے ضروری ہے، مگر انسان کو چاہیے کہ یاس کو پاس نہ آنے دے، کیونکہ یاس تو کفار کی صفت ہے، انسان کو طرح طرح کے خیالات اضطراب کا وسوسہ ڈال دیتے ہیں، مگر ایمان ان وساوس کو دور کر دیتا ہے۔ بشریت اضطراب خریدتی ہے اور ایمان اس کو دفع کر دیتا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم